اسلامی ماڈل اسکول بوائز کیمپس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب نوید صاحب، قابل احترام اساتذہ کرام الفیض اسلامک ماڈل اسکول بوائز کیمپس اور عزیز طلباء، آج کا پروگرام حسب روایت 10th کلاس کے بچوں کے لیے فیئر ویل ہے، یعنی کہ 10th کلاس کے طلباء آج اپنی تعلیم کی ایک منزل عبور کر کے اگلی منزل میں داخل ہونے والے ہیں۔ ان کے لیے پیغام ہے، پہلے تو اس بات کو ذہن نشین کریں کہ آپ نے یہ جو منزل عبور کرنے والے ہیں، اس منزل کو کیسے عبور کرنا ہے، اور اس کے بعد دوسری منزل میں کامیابی کے لیے آپ نے کس طرح رہنا ہے۔ اب چونکہ پیپرز میں چند دن رہ گئے ہیں، تو یاد رکھنا پیارے بچوں، یہ جو دن ہیں آپ کی زندگی کے ڈیفائننگ ڈیز ہیں، آپ کی زندگی کے آنے والے تمام لمحات آپ لوگوں کے لیے ڈیفائننگ مومنٹس ہیں۔ ان دنوں میں ہر لمحے سے آپ نے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ جتنا آپ پہلے بھی اور ان دنوں میں بھی، جتنا آپ وقت کی قدر کریں گے، ہر لمحے کو آپ جتنی عزت دیں گے، ہر لمحہ کو آپ جتنی قیمت دیں گے، وقت اسی طرح آپ کا ریگارڈ کرتے ہوئے آپ کو پے بیک کرے گا۔ اس لیے ان دنوں میں، وقت کے ان لمحات میں، آپ نے اپنے فوکس کو، آپ نے اپنی کنسنٹریشن کو مکمل طور پر اپنی تعلیم کی طرف مرکوز کرنا ہے۔ کسی بھی قسم کی چاہے وہ فیملی ہو، چاہے وہ فرینڈز کی ہو، چاہے وہ آپ کے گھر کی ہو، کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی سے آپ نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، جو آپ کے فوکس کو، جو آپ کی کنسنٹریشن کو ڈسٹرب کر سکے، چاہے وہ کتنی بھی فیملی، فرینڈز اور گھر کے لحاظ سے کتنی بھی اہم ایکٹیویٹی کیوں نہ ہو، ایون کہ شادی کا فنکشن ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہر وہ ایکٹیویٹی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے جو آپ کے فوکس کو، آپ کی توجہ کو ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ کیونکہ آپ لوگوں کے لیے بحیثیت طالب علم وہ ایکٹیویٹی اتنی ضروری نہیں ہے جتنے یہ ڈیز آپ کی تعلیم کے لیے، آپ کو اس منزل سے بہترین کامیابی کے ساتھ اگلی منزل میں جانے کے لیے، جتنا آپ کو لیے پڑھنا اور اپنی توجہ کو اپنے ایگزامز پر مرکوز رکھنا ضروری ہے، ایک طالب علم کے لیے کوئی بھی اور ایکٹیویٹی اتنی زیادہ ضروری نہیں ہو سکتی۔ لہذا اپنے دماغ کو، اپنے دل کو مکمل طور پر اپنی کتابوں پر، اپنی تعلیم پر مکمل طور پر فوکسڈ کر لیں، اور اگر آپ ایسا کریں گے، اگر آپ وقت کو اس طرح قیمت دیں گے، تو انشاءاللہ وقت بھی آپ کو اسی طرح پے بیک کرے گا، اور آپ اس منزل سے بہترین کامیابی کے ساتھ اگلی منزل کی جانب جا سکیں گے۔ اپنے آپ کو مکمل طور پر ایسے ماحول میں اسٹڈی کریں جو ماحول آپ کو مکمل طور پر سیپریٹ ملے، کسی بھی قسم کی ڈسٹربنس آپ کے پاس نہ ہو، تاکہ آپ اپنی ساری کی ساری توجہ تعلیم کی طرف مرکوز کر سکیں۔
ایگزامز شروع ہونے والے ہیں، تو اسپیشلی 10th کلاس کے بچوں کے لیے میری یہ انسٹرکشنز ہوں گی کہ ایگزامینیشن ہال کے اندر آپ انتہائی مؤدب بیہیویئر کے ساتھ وقت گزاریں، کیونکہ وہاں پر جو نگران عملہ ہوگا وہ بھی ٹیچرز ہیں، کسی نہ کسی اسکول کے ٹیچرز ہیں جو وہاں پہ آپ لوگوں کے لیے ڈیوٹیز سر انجام دیتے ہیں. لہذا کسی بھی ٹیچر کے لیے آپ کا کوئی ایون سنگل گستاخانہ ورڈ یا آپ کی کوئی بھی ایسی گستاخانہ باڈی موومنٹ بھی کسی ٹیچر کے لیے نہیں ہونی چاہیے. انتہائی مؤدب بیہیویئر کے ساتھ وہاں پہ رہیں. جب بھی جاتے ہیں، جب بھی ٹیچرز ملتے ہیں، سب سے پہلے صبح سلام عرض کریں ان ٹیچرز کی خدمت میں. ان کے ساتھ اپنا رویہ انتہائی مؤدب اسٹوڈنٹ کے طور پر رکھیں. جتنا آپ کا بیہیویئر ٹورڈز دیٹ ٹیچرز، جتنا آپ کا رویہ مؤدب ہوگا اتنا ہی وہ آپ کے ساتھ زیادہ پیار کریں گے، کیونکہ کہتے ہیں کنویں میں جس طرح کی آواز نکالیں اسی طرح کی آواز باہر آتی ہے. اگر آپ کا ان کے ساتھ رویہ انتہائی مؤدب ہوگا تو وہ بھی آپ کے ساتھ اتنے ہی شفیق ہوں گے. لہذا کبھی بھی اپنے باڈی موومنٹ سے، اپنے آئی جیسچر سے، اپنے الفاظ سے کبھی بھی ان ٹیچرز کو تنگ کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا. جب بھی وہ چیز آپ کو ضرورت ہوتی ہے کھڑے ہو کر ان سے چیز لیں، کھڑے ہو کر چیز مانگیں. چیز ملتی ہے تو فوری طور پر اس کا تھینکس کریں. تو کہتے ہیں کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں وہ دو چیزوں کا، دو الفاظ کا استعمال اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، ایک سوری اور ایک تھینکس. اگر آپ کے پاس سے چھوٹی سی بھی غلطی ہو جاتی ہے، ایون آپ کی کوئی چیز زمین پر گر جاتی ہے، کوئی اسکیل، کوئی پین وغیرہ، اس سے اگر تھوڑا سا شور بھی اٹھتا ہے جو اس حال میں ڈسٹربنس پیدا کر سکتا ہے، تو آپ فوری طور پر وہاں پہ موجود ٹیچر کے ساتھ سوری کریں. اور کوئی بھی آپ ان سے فیور لیتے ہیں، کسی بھی قسم کی فیور لیتے ہیں، شیٹس لیتے ہیں، کویسچن پیپر آپ کو ملتا ہے، تو ان کو تھینکس بولیں. جتنا زیادہ تھینکس اور سوری کا استعمال کریں گے اتنا ہی آپ کا رویہ مؤدب رہے گا، اور جتنا آپ کا رویہ مؤدب رہے گا وہ نگران عملہ آپ کے ساتھ اتنا ہی شفیق رہے گا، مہربان رہے گا. سو ان کو اپنے ٹیچرز جو آپ کے موجود ہیں یہاں پہ جن سے آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نے اپنے ٹیچر سے بھی بڑھ کر ان کو قدر دینی ہے، ان کو عزت دینی ہے، ان سے پیار کرنا ہے. کبھی بھی آپ نے ان لوگوں کو تنگ نہیں کرنا، یاد رکھیے گا. اگر آپ ان کو تنگ کریں گے تو آپ بھی تنگ ہوں گے. ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے کہا کنویں میں جس طرح کی آپ آواز دیں گے اسی طرح کی آواز آپ کو سنائی دے گی. اس کے بعد آپ نے اگلی منزل میں جانا ہے. زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو ہیں آپ نے ایف ایس سی میں ایڈمیشن لینا ہے، تو یاد رکھیے گا خواہش تو ہر بندے کی یہ ہوتی ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، خواہش ہر بندے کی یہ ہوتی ہے میں نے انجینئر بننا ہے. لیکن ڈاکٹر اور انجینئر بنتا وہی ہے جو ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو وہ بندہ ریکوائرمنٹس پوری کرتا ہے، بنتا وہی ہے. اب یہ بھی سوچیں، آپ خود اور آپ کے گھر والے سب لوگ یہ سوچیں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے اور انجینئر بننا ہے، اور پیپرز ختم ہونے کے بعد آپ رزلٹ کا انتظار کرتے رہیں 4 مہینے ضائع کرنے کے بعد کسی بھی کالج میں داخلہ لیں اور آپ کہیں کہ آپ فرسٹ ایئر میں بہترین نمبر لے سکیں گے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے اس دور میں. سو پیپرز ختم ہوتے ہی 2-4-5 دن آپ کے انجوائمنٹ کے لیے چاہیے تاکہ آپ تھوڑا فری ہو سکیں، مینٹلی ریلیکس ہو سکیں. اس کے بعد اپنی فرسٹ ایئر کی اسٹڈی شروع کرتے ہیں. آپ کو ہر جگہ پہ، ہر کالج میں، ہمارے کالج میں بھی انشاءاللہ ایگزامز کے فوری بعد فرسٹ ایئر کلاس شروع ہو جائے گی. سو آپ لوگ فوری طور پر فرسٹ ایئر کی اسٹڈی سٹارٹ کریں تاکہ آپ کو ٹائملی سلیبس کو مکمل کرنے کا موقع ملے اور اس کے بعد اچھے طریقے سے آپ سلیبس کو ریوائز کر سکیں. کسی بھی قسم کی ایسی ایکٹیویٹی میں نہ پڑیں، نہ اب نہ بعد میں، جو آپ کو اپنی منزل سے ہٹا دے. منزل پہ وہی پہنچتا ہے جو اپنا پورا فوکس منزل کی طرف رکھتا ہے. جو اپنے فوکس سے ہٹ جاتا ہے منزل اتنی ہی دور ہوتی چلی جاتی ہے. ذہن میں رکھیے گا، جتنا آپ اپنا فوکس منزل سے دور کریں گے
اتنی منزل آپ سے دور ہوتی چلی جائے گی. سو اگر آپ نے پہنچنا ہے منزل پہ اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا راستہ جو ہے وہ آسان رہے، تو مکمل طور پر جو بھی آپ کے ذہن میں منزل ہے، جو بھی آپ کے ذہن میں کامیابی کا حصول ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ کے والدین کی خواہش ہے، مکمل طور پر اس پر فوکس رکھیں. اور اگر کبھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو آپ کو آپ کے فوکس سے ہٹانا چاہ رہی ہو، یا آپ سمجھیں کہ آپ اپنے فوکس سے ہٹ رہے ہیں، تو فوری طور پر اپنا احتساب کیجئے گا کہ میری خواہش کیا ہے اور میں کر کیا رہا ہوں، میرے والدین کی خواہش کیا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں، کیا جو میں کر رہا ہوں اس سے میری منزل کا حصول ممکن ہے، کیا میں جو کر رہا ہوں اس سے میرے والدین کی خواہش پوری ہونا ممکن ہے. اگر آپ کبھی ہٹ رہے ہیں اور اگر آپ اس طرح اپنا احتساب کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو کسی بھی وجہ سے فوکس ہٹنے کی وجہ مر رہی ہے کوئی بھی چیز، تو آپ انشاءاللہ اس سے دور ہو جائیں گے. جب اس سے دور ہو جائیں گے، آپ کا فوکس آپ کی منزل کی طرف ہو جائے گا، تو منزل بھی آسان ہو جائے گی اور کامیابی بھی ممکن ہو پائے گی. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو آپ کی امید سے بڑھ کر، آپ کے والدین کی امید سے بڑھ کر اللہ پاک آپ سب کو کامیابیوں سے نوازے، اور آپ کے دل میں جو بھی تعلیمی لحاظ سے اور اپنے فیوچر کے لحاظ سے جو بھی پازیٹیو ڈیزائر ہے، ہماری دعا ہے، ہمارے سب ٹیچرز کی دعا ہے کہ اللہ پاک اس میں آپ کو کامیابیوں سے نوازے. بہت شکریہ.